انسان کا نفس چاہتا ہے کہ میری ہر خواہش اسی دنیا میں پوری ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اس دنیا میں میری مرضی کو پورا کر لے، اب اس کے بدلے میں آخرت میں اس کی مرضی کو پورا کر دوں گا۔ تو نفس مٹانے سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ جب تک نفس مٹے گا نہیں، نفس مٹنے سے کیا مراد؟ نفس کی خواہشات کو مٹانا، دنیا میں اپنی آرزوؤں کو سمیٹنا اور کم کر لینا، یہ ہے نفس کا مٹانا۔ دنیا کے دھندوں میں الجھنے کی بجائے اپنی پیٹھ کو ہلکا رکھنا، اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار رکھنا، اس کو نفس کو مٹانا کہتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے کہ جب ایٹم مٹے تو مادی طاقت ظاہر ہوتی ہے، جب نفس مٹے تو روحانی طاقت ظاہر ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے شاکلہ کو توڑ لیتا ہے تو پھر اس کو مقام تسخیر نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے بارے میں فرماتے ہیں کنت سمعہ الذی یسمع بی، میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، اس خاک کی مٹھی کو کیا عروج اور بلندی نصیب ہو جاتی ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ اب اس دنیا میں اللہ نے بندے کو کچھ تھوڑا سا اختیار دے دیا کہ تم اپنی زندگی گزارو، اس تھوڑے سے اختیار کی وجہ سے بس یہ چاہتا ہے کہ میں آئیڈیل لائف دنیا میں گزاروں، دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے چوہے کی دم کو ہلدی لگ گئی تھی تو چوہے نے اپنے آپ کو پنساری سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ اس تھوڑی سی زندگی کے اختیارات پر فریفتہ ہو جانا کتنی بے وقوفی کی بات ہے۔ اے انسان، تیرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ تیرا اپنا نہیں، یہ ادھار کا مال ہے، اور جو ادھار کے مال پہ فریفتہ ہوا پھرے اسی کو بے وقوف کہا جاتا ہے۔ جنت حاصل کرنے کے لیے دو بہت آسان طریقے ہیں، اور آج کے اس مجلس میں عنوان بھی یہی ہے کہ سستی جنت۔ جنت جو بڑے آسان طریقے سے مل سکتی ہے، پیراڈائز فار سیل، یوں سمجھ لیں کہ جنت کی سیل لگی ہوئی ہے۔ اس کو پانے کے دو آسان طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ کہ ہم دنیا میں اپنے رب کی مان لیں، اس کی مرضی کو عمل میں لے آئیں، اللہ تعالی کی مرضی کو پورا کر دیں، تو اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیک، اچھائی کا بدلہ اچھائی، بھلائی کا بدلہ بھلائی۔ ہم دنیا میں اللہ رب العزت کی مرضی پر عمل کریں گے، اللہ تعالی جنت میں ہمیں اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ فرمائیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم رب چاہی زندگی گزارنا شروع کر دیں، جنت حاصل کرنے کا آسان طریقہ۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہ صلاحیتیں دی ہیں، یہ ہمارے پاس امانت ہیں۔ آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، زبان کا بولنا،
دل دماغ کا سوچنا، ہاتھ پاؤں کا آگے پیچھے ہلنا جلنا، یہ سب ہمارے پاس اللہ تعالی کی طرف سے دی ہوئی امانتیں ہیں۔ اب ہم کیا کریں کہ ایک دستور پر عمل کریں کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اے ایمان والو تم امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرو۔ ان امانتوں کو ہم دنیا میں اللہ رب العزت کی منشا کے مطابق استعمال کریں، اللہ تعالیٰ آخرت میں ان امانتوں کو کتنا گنا زیادہ بڑھا کر ہمیں واپس لوٹا دیں گے۔ دنیا کی نظر اگر ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کی تو موت کے وقت انسان سے یہ بینائی چھین لی جائے گی، اور اگر قیامت کے دن ثابت ہو گیا کہ اس نے تو نگاہیں اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کی تھیں، اللہ تعالیٰ اس کو وہ نظر عطا کریں گے جو جنت میں اپنے رب کا دیدار کر سکے گی۔ اگر اس نے دنیا کے اندر اپنے کانوں کو اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق استعمال کیا تھا تو موت کے وقت یہ نعمت واپس لے لی جائے گی۔ موت نام ہے دنیا کی ان تمام نعمتوں کے سلب ہو جانے کا۔ پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ تفتیش فرمائیں گے۔ اگر ثابت ہو گیا کہ واقعی اس نے اپنے کانوں کو حکم خدا کے مطابق استعمال کیا، اللہ اس کو وہ سماعت عطا فرمائیں گے جو جنت میں اللہ رب العزت کی تلاوت سورہ یاسین کو سننے کا اعزاز پائے گی۔ اگر اس نے دنیا میں اپنا گھر حکم شریعت کے مطابق بنایا، حلال مال سے پردے کا خیال رکھا، نبی علیہ السلام کی سنتوں کا گلشن اور باغ بنایا اپنے گھر کو، تو موت کے وقت اس سے گھر لے لیا جائے گا، اور قیامت کے دن اس کی تفتیش ہوگی، سوال و جواب ہوں گے، اور اگر پتہ چل گیا کہ اس نے زندگی اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق گزاری تھی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جنت کا ایسا گھر عطا فرمائیں گے جو ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوگا۔ تو یوں سمجھیے کہ دنیا میں یہ اعضاء ہمارے پاس امانت ہے، ان کو ہم اچھا استعمال کر لیں تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ان صلاحیتوں کو بڑھا کر ہمیں واپس لوٹا دیں گے۔ ایک چھوٹی سی مثال سے یہ بات شاید جلدی سمجھ میں آ جائے۔ ایک باپ اگر ملٹائی ملینر ہے، اس کا بیٹا جوان ہوا تو وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا میں تمہیں $1 ملین لگا کر بزنس بنا دیتا ہوں، تم 2-4 سال چلا کے مجھے دکھاؤ، اگر تو تم نے کامیابی سے چلایا تو میں اپنا پورا کا پورا بزنس تمہارے حوالے کر دوں گا، اور اگر تم نے اس بزنس کو نہ چلا سکے، تمہارے اندر اتنی اہلیت نہیں، تو پھر میں تمہیں اپنا سارا خزانہ کیسے حوالے کروں۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے محدود صلاحیتیں اس دنیا میں بندے کو دیں۔ میرے بندے، تیرا امتحان یہ ہے کہ کیا ان صلاحیتوں کو تو ہماری مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے یا نہیں۔ جو کر لے گا اللہ تعالیٰ جنت میں ان صلاحیتوں کو کتنا گنا زیادہ بڑھا کر واپس عطا فرما دیں گے، اور جو دنیا میں ہی بددیانتی کا مرتکب ہوا کہ نعمتیں تو اللہ نے دی اور اس نے استعمال شیطان کے طریقے پر کی، تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے اسے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیں گے۔ چنانچہ دنیا میں یہ کھانے کھاتا تھا، جب جائے گا قیامت میں تو جہنم میں بھیجیں گے اور کھانوں سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا جائے گا۔
دنیا کے لباس پہنتا تھا اپنے طور طریقے پر، آخرت میں جہنم میں ڈالیں گے اور خوشبودار لباسوں سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیں گے۔ تو یہ آسان طریقہ ہے جنت پانے کا کہ انسان اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جنت میں سب کچھ ہوگا جو تمہارا نفس چاہے گا، اور وہ چیزیں ہوں گی جو تمہاری آنکھوں کو لذت دیں گی۔ کیونکہ دنیا میں اس نے دنیا کی چمک دمک سے آنکھیں ہٹائی ہوں گی، اس کا بدلہ یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں آنکھوں کو لبھانے والی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ ہمارے ملک میں ایک خطیب گزرے ہیں، امیر شریعت حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے گہرے دوستوں میں تھے، دونوں کے قد ایک جیسے اونچے لمبے، اور دونوں بہت خوبصورت منور چہرے، اور جہاں کہیں پروگرام میں آتے تھے تو لوگ ان کے چہرے دیکھتے رہتے تھے، اور واقعی کہتے تھے کہ ان کو دیکھ کے ہمیں اللہ یاد آتا ہے۔ تو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ ان کی بہت باتیں سنایا کرتے تھے۔ فرمانے لگے کہ وہ شاہ صاحب خطیب تو تھے ہی صحیح، وقت کے بہت بڑے ولی تھے، لیکن انہوں نے اپنی ولایت کو ظرافت میں چھپا رکھا تھا، چنانچہ خوش طبعی کی باتیں کرتے تھے، لوگوں کو ہنساتے رہتے تھے، تو عام لوگ ان کے ساتھ بہت فری ہو جاتے تھے۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ انہوں نے اپنی ولایت کو ظرافت کے پردے میں چھپایا ہوا تھا۔ بہت سمجھدار اور حاضر جواب شخصیت تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہیں بیان کیا تو جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہاں ہر خواہش پوری ہوگی۔ تو ایک بوڑھا کھڑا ہو گیا مجمع میں سے اور کہنے لگا کہ شاہ صاحب ہر خواہش پوری ہوگی؟ انہوں نے کہا جی۔ کہنے لگا میں تو حقے کا عادی ہوں، تو کیا جنت میں مجھے حقہ بھی مل جائے گا؟ تو شاہ صاحب نے فوراً جواب دیا کہ ہاں بابا جی، حقہ بھی آپ کو مل جائے گا، لیکن اس کو جلانے کے لیے جہنم سے آگ لینے جانا پڑے گا۔ ایک مرتبہ شاہ صاحب ایک جگہ پہنچے جہاں ایک وکیل صاحب تھے جو بہت باتونی تھے، اور وہ دین والوں کی کوئی قدر نہیں کرتے تھے۔ تو وکیل صاحب نے سمجھا کہ چلو آج شاہ صاحب کو بھی تھوڑا ٹف ٹائم دیتے ہیں۔ ان کو کیا پتا کہ شاہ صاحب آگے سے کیا ہیں۔ کہنے لگا شاہ صاحب مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ انسان کچھ کھائے بھی اور پیے بھی اور روزہ بھی نہ ٹوٹے۔ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ انسان کھائے بھی اور پیے بھی تو روزہ بھی نہ ٹوٹے۔ شاہ صاحب نے کہا بہت آسان۔ تو حیران ہو کر پوچھا کہ وہ کیسے؟ فرمان لگے کہ میں ابھی تجھے جوتے لگانا شروع کر دیتا ہوں، آپ جوتے کھاتے رہنا، غصہ پیتے رہنا، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے۔ ایک مرتبہ شاہ صاحب بیان فرما رہے تھے تو وہ فرنگی کے بہت خلاف تھے، ہمارے اکابر کا یہی طریقہ رہا۔ تو ایک نوجوان اٹھا اور کہنے لگا کہ شاہ صاحب آپ کیا ہر وقت انگریز کو اپنا شو دکھاتے رہتے ہیں؟ کیونکہ وہ بہت پرجوش تقریریں کرتے تھے۔ تو دوران تقریر کہنے لگا کہ شاہ صاحب آپ کیا ہر وقت انگریز کو شو دکھاتے رہتے ہیں؟
تو شاہ صاحب نے اسی وقت اپنی ٹانگ اٹھا کر پاؤں کا اشارہ کیا اور فرمان لگے کہ میرے بچے، میں انگریز کو شو نہیں دکھاتا، میں انگریز کو شو دکھاتا ہوں۔ تو اس قسم کے بہت سارے ان کی باتیں ہیں۔ ایک بات سنا کر چلے مضمون کی طرف آتے ہیں۔ آخری عمر میں ان کے بال ماشاءاللہ سفید ہو گئے تھے، تو سفر پر گئے بہت عرصہ کے لیے، کوئی مہینہ دو کے لیے۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ کسی نے ان کو کوئی مہندی لا کے دی، بال کالا کر دینے والی، تو شاہ صاحب نے وہ لگا لی کہ بہت عرصے کے بعد گھر جا رہا ہوں تو چلو بیوی ہمیشہ مجھے بڑھاپے میں دیکھتی ہے، آج ذرا جوانی کی شکل میں بھی دیکھ لے گی۔ اب جب وہ اس حالت میں اپنے گھر واپس آئے تو اچانک گھر آئے تو اہلیہ کی نظر پڑی، تو اس نے دیکھا کہ کوئی کالی داڑھی والا بندہ گھر میں داخل ہو گیا۔ تو اہلیہ نے فوراً پردہ کیا اور بھاگی، تو وہ اپنی اہلیہ سے کہنے لگے، او خدا کی بندی، میں نے تیرے لیے منہ کالا کیا اور تو بھی مجھ سے بھاگتی پھر رہی ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے نیک اعمال کے بدلے بندوں کو جنت عطا کرنے کا وعدہ فرما دیا ہے۔ یہ نیک اعمال قیمت ہیں جنت کی، جس کے بدلے جنت میں بندے کے مکان کی الاٹمنٹ ہو جائے گی۔ اچھا، یہاں پر ایک تصوف کا باریک نقطہ بھی کچھ عرض کرتے چلیں کہ بعض سالکین یہ کہتے ہیں جی کہ جنت کی طلب میں عبادت کیوں کریں، ہم اللہ کی رضا کے لیے عبادت کریں۔ بات تو بہت ہی پیاری ہے اور بہت ہی اچھی خوبصورت ہے کہ ہم جنت کی طلب میں کیوں عبادت کریں، ہمیں تو اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرنی چاہیے۔ اور اس کی دلیل پیش کرتے ہیں کہ رابعہ بصریہ ایک مرتبہ ایک ہاتھ میں پانی کا لوٹا اور دوسرے کے اندر آگ لے کر چلیں۔ کسی نے پوچھا کہاں جا رہی ہیں؟ کہنے لگی میں چاہتی ہوں کہ اس پانی سے جہنم کی آگ کو بجھا دوں اور اس آگ سے میں جنت کو جلا دوں، تاکہ لوگ نہ جہنم کے خوف سے عبادت کریں نہ جنت کی طلب میں عبادت کریں، بلکہ اپنے رب کی رضا کے لیے عبادت کریں۔ وہ جواب میں یہ بات بھی پیش کر دیتے ہیں، بہت اچھی بات، انسان کو اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہی عبادت کرنی چاہیے، لیکن جو محققین مشائخ گزرے ہیں ان کے نزدیک جنت کی طلب رکھنا عین عبادت ہے۔ اس پر حضرت امام ربانی مجدد لسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مکتوب کے اندر بہت وضاحت سے لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ واللہ یدعو الی دار السلام، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے، جب قرآن نے بتلا دیا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، آؤ جنت کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، تو جب پروردگار خود بلا رہے ہیں تو اب بندے کے لیے جنت کو طلب کرنا یہ عین منشاء خداوندی ہے۔ اس لیے مومن کو دل میں جنت کی طلب رکھنا یہ کوئی کم درجہ نہیں، یہ سب سے بلند درجہ ہے۔ اور پھر اس پر وہ ایک دلیل بھی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو اس دنیا میں جنتی حسن کا نمونہ عطا کیا تھا، اسی لیے تو عورتوں نے دیکھ کر کہا تھا کہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔
تو وہ جنتی حسن کا نمونہ تھا جو اللہ نے ان کو دے دیا تھا. اور یہ راز ان کے والد سیدنا یعقوب علیہ السلام اچھی طرح جانتے تھے، چونکہ وہ رسول تھے، وقت کے پیغمبر تھے. اس وجہ سے ان کو سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ بہت محبت تھی کہ میرے مولا نے اس دنیا میں مجھے جنتی نعمت کا نمونہ دے دیا، مجھے اس کی قدر کرنی ہے. اس لیے جب بھائیوں نے کہا تھا کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، تو انہوں نے کہا تھا انی لیحزننی، مجھے اس بات سے دل کے اندر غم ہوتا ہے کہ میں یوسف کو بھیجوں اور کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے. اور بالآخر جب یوسف علیہ السلام ان سے جدا ہو گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی جدائی میں اس لیے روتے تھے، اے میرے مولا، آپ نے مجھے جنتی نعمت کا نمونہ دنیا میں عطا کیا اور وہ نعمت مجھ سے دور ہو گئی، اے اللہ وہ نعمت مجھے واپس عطا فرما دے. اتنا روتے تھے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، آنکھیں سفید ہو گئی تھی رو رو کے. اب سوچئے، جو شخص ولایت کا پہلا درجہ پا لیتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت ایسی آ جاتی ہے کہ اگر اس کا بیٹا بھی فوت ہو جائے تو اس کو دل پہ کوئی صدمہ نہیں ہوتا کہ میرے اللہ کے پاس چلا گیا. تو وہ تو نبی تھے، ان کا اپنے بیٹے کی جدائی پہ اتنا زیادہ رونا آخر کیا وجہ تھی؟ تو حضرت مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ فقط بیٹے کی جدائی پہ نہیں روتے تھے، وہ اس نعمت کی جدائی پر روتے تھے جو اللہ نے دنیا میں عطا کر رکھی تھی. تو معلوم ہوا کہ جنت کی نعمتوں کی طلب رکھنا، قدر کرنا، یہ عین منشاء خدا بندی ہے. اس لیے تو پروردگار نے ہمیں فرمایا کہ آؤ جنت کی طرف. تو یہ ساری تفصیل لکھنے کے بعد امام ربانی مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رابعہ بیچاری اگر سر سے واقف ہوتی تو یہ حرکت نہ کرتی، وہ جان لیتی کہ جنت کی طلب کرنا بھی میرے مولا کی منشا کو پورا کرنا ہے. اللہ جزائے خیر دے ہمارے مشائخ کو، انہوں نے کیسی کیسی گتھیوں کو کتنی آسانیوں سے سلجھا دیا. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک میں تم دعا مانگو، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں. تو جنت کی امید رکھنا، طلب رکھنا، یہ عین منشاء خدا بندی ہے. اس لیے ہم اگر دنیا میں نیک اعمال کریں گے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمیں اپنی وہ نعمت عطا فرمائے تو یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہوگی. چنانچہ قیامت کے دن جب نیک لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا استقبال کر کے ان کے نتیجے کا اعلان فرما دیں گے. فرمائیں گے یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے بندو، اتنا یہ پیار کا صیغہ ہے، قربان ہونے کو جی چاہتا ہے کہ مالک و خالق اپنے بندوں کو اتنے پیار سے مخاطب کریں گے، یا عباد، اے بندو، اے وہ میرے بندو جو زندگی بھر میرے سامنے سجدہ ریز ہوتے رہے اور میرے سامنے اپنی پیشانیوں کو زمین پہ ٹیکتے رہے. آج تم میرے پاس آئے، لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، نہ آج تمہارے اوپر کوئی خوف ہے نہ تمہارے اوپر کوئی حزن ہے. اب یہاں دو لفظ استعمال کیے، ایک خوف کا، ایک حزن کا. ان دونوں میں فرق ہے. خوف ہوتا ہے باہر کا ڈر
اور حزن ہوتا ہے اندر کا غم. تو فرمایا کہ نہ تمہیں باہر کی کسی چیز کا خوف ہے، نہ تمہیں اندر کا کوئی روگ ہوگا، کوئی غم ہوگا، تمہیں ہم ایسی جگہ رکھیں گے. طلباء کے لیے خوف ہوتا ہے ماآت کا، آنے والے کسی صدمے کا خوف ہونا، جو آنے والی چیز ہو. اور حزن ہوتا ہے ما فات کا، جو فوت ہو چکی، یعنی جو گزر چکی اس کا غم وہ حزن کہلاتا ہے، اور کوئی آنے والا صدمہ ہو تو اس کا خوف کہلاتا ہے. فرمایا جنت وہ جگہ ہے نہ اس میں کوئی خوف ہوگا نہ اس میں کوئی حزن ہوگا. چنانچہ جنتی لوگوں کو مبارکبادیاں دی جائیں گی. جب فرشتے آئیں گے نا ان کی روح قبض کرنے کے لیے، قرآن مجید میں ہے تتوفاہم الملائکۃ الطیبین، جنت کے فرشتے آئیں گے جنت میں لے جانے کے لیے، ایسے پاکیزہ روح کو لے جانے کے لیے فرشتے آئیں گے. اور کیا یقولون سلام علیکم، اور وہ کہیں گے تم پر سلامتی ہو. اب سلام کا لفظی مطلب تو سلامتی ہے، لیکن اپنے سمجھنے کی خاطر اس کا مفہوم یوں بنتا ہے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تمہیں مبارکباد ہو، اور تمہیں شاباش ہو، اور تم جیتے رہو، تم نے کتنی اچھی زندگی گزاری. سلام علیکم کا یہ مفہوم بنے گا. تو فرشتے بھی مبارکیں دیں گے کہ تم کتنے اچھے زندگی گزارنے والے تھے، سلام علیکم. خوش ہو کے کہتے ہیں نا بچے کو بیٹا جیتے رہو، بالکل یہی مفہوم ہے سلام علیکم کا. اور یہی لوگ جب قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی فرمائیں گے سلام قولا من رب الرحیم، سلامتی ہے تمہارے لیے اور شاباش ہے تمہارے لیے، یہ تمہارے رحیم پروردگار کی طرف سے قول ہے. پھر ان کو کہا جائے گا ادخلوها بسلام آمنین، اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ. تو جب یہ جنتی لوگ جائیں گے جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے، قرآن مجید میں آتا ہے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے سے فرشتے ان کی طرف آئیں گے، کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو اور تمہیں شاباش ہو، کتنی اچھی زندگی گزار کے آج تم کتنی اچھی منزل پہ پہنچ گئے. بلکہ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، ہر طرف سے مبارکیں مل رہی ہوں گی، اور وہ ایک دوسرے کو بھی یہی مبارکباد دیں گے. جیسے عید کے دن عید مبارک عید مبارک، یہی جنت میں ہوگا، ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَدَعْوَاهُمْ فِيهَا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام. ان کا سلام ایک دوسرے سے ملنے کے وقت کیا ہوگا؟ جیسے دنیا میں السلام علیکم کہتے ہیں، وہاں ملیں گے تو ایک دوسرے کو سلام کہیں گے. ایک اور جگہ فرما دیا لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. اب دیکھو کتنی وہ پیاری جگہ ہوگی، ہر طرف سے جنتیوں کو مبارکیں، بشارتیں، خوشیوں کی باتیں مل رہی ہوں گی. جنتی کو کتنی خوشی ہوگی کہ میں کیسی جگہ پر پہنچ گیا کہ ہمیشہ کی خوشیاں مجھے نصیب ہو گئیں. اب تھوڑی جنت کی بھی سیر کر لیجئے مختصر، کہ پتہ چل جائے کہ جنت ہے کیا،
فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت کیجیے، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ تو تھوڑا جنت کا تذکرہ سن کر بھی آپ کو مفہوم جلدی سمجھ میں آئے گا کہ اتنی سستی اگر اتنی اچھی چیز مل رہی ہے تو کیوں نہ ہم بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو مستورات ذرا دل کے کانوں سے سنیں۔ دنیا میں ان کی بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا گھر دے دے۔ اگر یہ کمبائنڈ گھر میں رہتی ہے نا تو اللہ والوں کو رک کے بھی لکھیں گی، فون بھی کریں گی، ایک ہی دعا، حضرت بس دعا کرو اللہ مجھے اپنی چھت دے دے، اپنا گھر دے دے۔ اور واقعی گھر والی جو بنی تو اس کی سب سے بڑی تمنا یہی ہوتی ہے کہ مجھے گھر مل جائے، اور اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں سے ملتی ہے کہ دیکھو آسیہ بنت مزاحم اللہ کی ایک نیک بندی تھی، جب اس پر دنیا کی ابتلا امتحان آیا، اس امتحان میں اس نے اللہ سے ایک ہی دعا مانگی، اور وہ کیا تھی؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ مجھے اس سب کچھ کے بدلے میں جنت میں اپنے قرب کا گھر عطا کر دیجیے۔ تو معلوم ہوا کہ عورت کی سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے کہ میرا اپنا گھر ہو، اسی لیے عورت گھر کو سجانے کے لیے بہت بےتاب رہتی ہے، اس کا بس نہیں چلتا، ورنہ تو یہ اس گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے۔ یہ ایک فطری چیز ہے جو اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھ دی ہے۔ تو دیکھو کہ دنیا میں تو جیسا گھر تھا سو سا، آخرت کا گھر کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، جنت عدن میں ان کے لیے پاکیزہ مکان ہوں گے، سرخ یاقوت کے بنے ہوئے مکان، بے جوڑ ہیرے کے بنے ہوئے مکان، ایسے مکان جن کا ڈیزائن روز بدلا کرے گا، جن مکانوں کے اندر نہریں بہتی ہوں گی، فیہا انہار من ماء غیر آسن، ایسے مکان اللہ تعالیٰ دیں گے کہ جن کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہوں گی، اور جن کا گارا مشک اور عنبر کا ہوگا۔ آج دنیا میں ٹائلیں لگاتی ہیں عورتیں تو بہت ڈیزائن پسند کر کے لگواتی ہیں، اور ان کو اگر کہیں کہ تمہیں گھر ملے گا آخرت میں، ایک اینٹ سونے کی ہوگی ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، تو یہ ٹائلیں کتنی پیاری لگیں گی۔ اور دنیا میں تو اس کو سیمنٹ سے لگا دیتے ہیں، لیکن اگر یہ اینٹیں مشک اور عنبر کی خوشبو سے جڑیں تو روم فریشنر کی تو ضرورت ہی نہیں، گھر میں جہاں جائیں گی خوشبوئیں ہی آیا کریں گی۔ کیا آئیڈیل گھر ہوگا جو اللہ تعالیٰ اپنے جنتی بندے کو عطا فرمائیں گے۔ اور پھر یہ مرلوں کا مکان نہیں ہوگا، اتنا ہوگا کہ جہاں تک نظر جائے گی اس کے مکان کی وسعت ہوا کرے گی۔ آج تو گھر ہوتا ہے باغ نہیں ہوتا، باغ ہوتا ہے تو گھر نہیں ہوتا۔ جنت کا وہ گھر ہوگا کہ باغ اس کے اندر ہوں گے، نہریں اندر ہوں گی، انجوائمنٹ کی جو ریکوائرمنٹس تھیں وہ سب اس کو گھر کے اندر نصیب ہوں گی۔ گاؤں تک یہ لگے ہوں گے۔ آج تو دنیا میں صوفے پسند کرنے پڑتے ہیں، جنت میں اللہ تعالیٰ نے تخت بنوائے ہوئے ہوں گے، اور ان کے اوپر یہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے، علی سرر متقابلین۔ پھر جنتی عورت کو جو لباس ملے گا اس کی تو بات ہی عجیب ہے۔ مردوں کے بارے میں فرمایا یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر، کہ مردوں کو بھی ریشم کے لباس پہنائے جائیں گے،
اور مردوں کو بھی سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اب بعض نوجوان اس پر حیران ہوتے ہیں کہ جی مرد کو سونے کے کنگن، اور حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر ان کو کوئی قیمتی گھڑی مل جائے تو راڈوں کی گھڑی لوگوں کو پہن کے دکھاتے پھرتے ہیں۔ بھئی یہ کنگن بھی جنت کی راڈوں کی گھڑیاں ہیں، بندے کو اس سے خوشی ہوگی۔ تو لباس جنتی عورت کا ایسا ہوگا کہ اس کے ایک لباس میں سے 70,000 رنگ کی جھلک آئے گی۔ دنیا میں تو 2-4 شیڈ ہوتے ہیں اور انہی پہ کپڑے بن جاتے ہیں، تو عورتیں بیچاری مشکل سے جا کے مہینے بعد 2 بعد پھر ایک سوٹ خریدتی ہیں اور پھر وہی دھو کے پہننے پڑتے ہیں۔ جنت میں نہ دھونے کا مسئلہ، نہ استری کرنے کا مسئلہ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنتی عورت کے گھر میں ایک درخت ہوگا انار کا، وہ انار کے ایک پھل کو توڑے گی اور اس میں اس کے لیے نیا سلا ہوا ایک لباس نکل آئے گا۔ یہ جنت کا بوتیک ہوگا۔ جب عورت نے کپڑے بدلنے ہوں گے، بس بوتیک میں سے ایک نیا سلا ہوا جوڑا نکل آئے گا۔ کیسی ہوگی وہ جگہ جہاں ہر مرتبہ پہننے کو نیا لباس ملے؟ عام طور پر جب لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے تو شادی کے پہلے 1 مہینے میں ان کو یہ نعمت نصیب ہوتی ہے کہ یہ رخصتی رات کا یہ جوڑا ہے، ولیمے کے دن کا یہ جوڑا ہے، پھر اگلے دن کا یہ جوڑا ہے، تو 10-15 جوڑے بناتی ہیں اور 1 مہینے کے اندر اندر وہ مختلف دنوں میں پہنتی ہیں۔ پھر اس کے بعد تو بس وہی گھسے پٹے ہوتے ہیں۔ کوئی جوڑا 2 سال چلتا ہے، کوئی 2.5 سال چلتا ہے، کوئی 6 مہینے چلتا ہے، انہی کو دھو دھو کے پہننا ہوتا ہے۔ مگر جنت کا معاملہ اور